ایک موضوع جو حضرت مولانا متی اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے حکم ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ، یہ تو عورتوں کی مجلس ہے، اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا سمجھیے عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے. عورتیں عید کی نماز پڑھیں گی نہیں، ان کے پر فرض واجب جو ہے جیسے مردوں پہ واجب ہوتی ہے ایسے عورتوں پہ واجب نہیں ہے، اسی لیے عید کی نماز ان کے لیے نہیں ہے. لیکن ہاں عید کے دن چند باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. جن علاقوں میں عید کی نماز ہوتی ہے، جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے تب تک آپ فجر کے بعد سے لے کر تب تک اسراق کی نماز یا نفل نماز وغیرہ مت پڑھیے. اس کو خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ بہت سی عورتیں دیندار ہوتی ہیں، جو ہے شریعت کی پابند ہوتی ہیں، اسراق وغیرہ کی نماز پڑھتی ہیں، بالکل صبح نماز کی بات سے لے کر جو ہے سورج نکلنے تک بیٹھی رہتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اسراق کی نماز ادا کرتی ہیں. تو یہ پابندی ہے، لیکن عید کے دن اور بقرعید کے دن یہ نماز اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک عید کی نماز یا بقرعید کی نماز نہ ہو جائے. تب تک نفل نمازیں منع ہیں، نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، اسی لیے اس کا خیال رکھیے. اس کے علاوہ علماء نے لکھا ہے جب مرد حضرات عید کی نماز پڑھ لیں اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قصبے میں، شہر میں عید کی نماز ہو جائے، اس کے بعد اگر عورت بس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اس کو عید کی نماز نہیں کہتے ہیں، بس یہ شکرانے کی نماز کہتے ہیں. ایک دل بجھانے کے لیے کہ سب مرد حضرات جا کے عید کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو پڑھ نہیں پائیں، کیا کریں گی؟ نہ، اس کے لیے طریقہ ہے. شکرانے کی نماز مرد حضرات عید کی نماز پڑھ لیں، نفل جو پڑھنے کے مکروہ اوقات تھے وہ وقت نکل جائے، اس کے بعد آپ جو ہے جا کے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کر سکتی ہیں. علماء نے اس کو لکھا بھی ہے. تو بہرحال اب سمجھیے کہ عید کی نماز کیسے پڑھیں گے. یہ تعلق مردوں سے ہے، عورتیں اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھیں. عید کی نماز سب سے پہلے نیت کریں گے کہ میں عید کی نماز امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیے. اس میں ایک چیز اور یاد رکھیے، 6 زائد تکبیرات، 2 رکعت یا اس کے علاوہ عید کی واجب نماز، عید کی واجب، لفظ واجب یہ سب لگانا کوئی ضروری نہیں ہے. صرف اتنا خیال ہے کہ میں عید کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، آپ کی نماز ہو گئی. یہاں تک کہ آپ نے کچھ بولا بھی نہیں ہے، گھر سے گئے وضو کر کے سیدھا عیدگاہ میں بیٹھ گئے، نماز پڑھے بھاگے، پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے ہو جائے گی کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہی تو تھا، عید کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھوں گا، تھوڑی اکیلا پڑھ کے بھاگا ہوں، امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے جاؤں گا. تو یہی آپ کے آنے کا مقصد جب یہی تھا، وہی تو نیت ہے. زبان سے بولنے کو نیت کہتے نہیں کہ زبان سے بولنا ضروری ہو نیت میں، ایسا نہیں ہے. دل میں جو سوچ رہے ہیں وہی نیت ہے. لہٰذا آپ کے آنے کا مقصد عیدگاہ میں یہی تھا. جب وہی تھا تو آپ کی نیت تو پہلے سے بھی تھی، پھر آپ کی نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اسی لیے نیت کے چکر میں آدمی پڑھتے رہتے ہیں، عربی میں نیت لے کر رٹا مارتے ہیں، پھر اس میں ہوتا نہیں ہے، گڑبڑ کرتے ہیں. کہاں واجب کی جگہ کہیں کچھ اور لگا دیے، بھی کہیں واجب لگانا تھا تو دوسری جگہ لے کے لگا دیے بھی واجب، پھر گڑبڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی لیے زبان کا اعتبار نہیں ہے، دل کا اعتبار ہے. دل میں ہی سوچ لینا کافی ہے کہ میں امام کے پیچھے عید کی نماز یا بقرعید کی نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ہے. ہاتھ باندھنے کے بعد یہاں پر دیکھیے، ایک ہے نماز پڑھانا، امام پڑھا رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہاں بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے پڑھیں گے امام کے پیچھے، اس کو بھی سمجھیے. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے. اتنا خیال رکھیے کہ امام کے بعد ہاتھ باندھیں گے. اگر امام سے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. اسی لیے پہلے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. اگر تکبیر تحریمہ میں نماز شروع کرتے وقت امام سے آپ آگے بڑھ گئے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. اسی لیے تکبیر تحریمہ میں امام سے آگے مت بڑھیے. دوسری تکبیرات کی بات الگ ہے. تکبیر تحریمہ جو شروع کی تکبیر ہے اس کی بات کر رہا ہوں، نماز شروع کرتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں، اس میں خیال ضروری ہے کہ امام پہلے کہے گا، آپ اس کے بعد اس کے پیچھے کہیں گے. اب ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے. عام طور پہ جو نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جو ثنا ہے وہی ثنا بعینہ، وہی ثنا پڑھیں گے اور چپ چاپ کھڑے رہیں گے. امام آپ کا کام ہو گیا. مقتدی جو ہیں امام کے پیچھے پڑھنے والے، ان کا کام ہو گیا. اب امام صاحب کا کام شروع ہوگا. امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے آہستہ سے. ثنا پڑھنے کے بعد ایکسٹرا تکبیر ہیں، اور 6 تکبیرات میں سے 3 تکبیر پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں 3 تکبیر، 6 تکبیر ٹوٹل ایکسٹرا تکبیر. وہ تکبیرات جو عام نمازوں میں ہوتی نہیں ہیں، اسی لیے زائد 6 تکبیرات کہنی ہے. اور پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3، ٹوٹل 6 تکبیرات. پہلی رکعت میں ثنا کے بعد ہی تکبیر ہوگی. پھر سے سمجھیے،
کہ سب سے پہلے ہاتھ باندھیں گے اللہ اکبر کہہ کے امام کے پیچھے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد ایکسٹرا تکبیرات کہیں گے 3 مرتبہ. کیسے؟ اب پہلی تکبیر ثنا کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، باندھیں گے نہیں، پہلی تکبیر ہے یہ. پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، یہ دوسری تکبیر تھی، ایکسٹرا تکبیر. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے. یہ تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھنا ہے، پہلی 2 تکبیر میں ہاتھ چھوڑنا ہے، تیسری زائد تکبیر میں ایکسٹرا تکبیر میں ہاتھ باندھنا ہے. لہٰذا 3 ایکسٹرا تکبیر ہماری ہو گئی کمپلیٹ. اس کے بعد قرات شروع ہو جائے گی. اس کے بعد جو قرات شروع ہوگی، امام صاحب قرات کریں گے، آپ کو چپ چاپ رہنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. قرات جب مکمل ہو جائے، قرآن پڑھ لیں، سورہ فاتحہ سورہ ملا لیں، اب رکوع کو جائیں گے. رکوع میں عام طور پہ وہی جو عام طور پہ رکوع میں چلتا ہے، جو تسبیح پڑھتے ہیں وہی تسبیح پڑھیں گے. پھر رکوع سے اٹھیں گے، سجدے کو جائیں گے، 2 سجدہ کریں گے، اب کھڑے ہو جائیں گے. اب کھڑے ہونے کے بعد پہلی رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. اب دوسری رکعت میں سب سے پہلے قرات ہوگی. قرات جو ہوگی، مقتدی کا ذمہ داری یہ ہے، مقتدی کا کام یہ ہے کہ قرات کو سننا ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یعنی جب قرآن کی تلاوت ہو چپ چاپ رہو اور سنو. اور مقتدی کا کام یہی کہ قرآن امام پڑھے گا، آپ چپ چاپ سنیں گے، آپ کچھ نہیں پڑھیں گے. لہٰذا جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ ملائیں گے، آپ کو چپ چاپ سننا ہے، کچھ نہیں پڑھنا ہے، امام کا کام ہے پڑھنا. اب اس کے بعد ایکسٹرا تکبیر پھر آ جائے گا، اور 3 تکبیر ایکسٹرا کہنا ہے. پھر آگے بتا رہا ہوں کیسے. جب قرات دوسری رکعت میں مکمل ہو جائے تو ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر، اور چھوڑ دیں گے، کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے. پہلی تکبیر دوسری رکعت کی پہلی ایکسٹرا تکبیر تھی یہ. اس کے بعد دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، دوسری تکبیر اللہ اکبر، اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، لٹکا دیں گے ہاتھ کو. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. یہ تیسری ایکسٹرا تکبیر تھی. لہٰذا پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3، 6 ایکسٹرا تکبیر ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد ہم کو رکوع میں جانا ہے. اب رکوع میں جو جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے. اس وجہ سے کہ یہ جو چوتھی مرتبہ تکبیر کہہ رہے ہیں، یہ رکوع کی تکبیر ہے، ایکسٹرا تکبیر نہیں ہے. صرف ایکسٹرا تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے. یہ جو چوتھی تکبیر ہے یہ ایکسٹرا نہیں ہے، یہ رکوع کی تکبیر ہے. اسی لیے اس تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے. پھر رکوع سے اٹھیں گے، سجدے کو جائیں گے، پھر دوسری رکعت میں بیٹھ کے درود شریف اور جو ہے اتحیات ہے، درود شریف ہے اور دعائے معصورہ وغیرہ ہے، پھر سلام پھیریں گے. عید کی نماز یہ کمپلیٹ ہوگی. بہرحال یہ جو ہے عید کی نماز کا طریقہ مردوں سے تعلق تھا، لیکن حضرت مولانا کا حکم ہوا، اسی لیے اس کو بتانا بھی ضروری سمجھ رہا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے زکوٰۃ دینے کو قبول فرما. یا اللہ ہم تمام کا خاتمہ ایمان پہ فرما، حلال رزق میسر فرما. یا اللہ حرام روزی سے ہم تمام کی حفاظت فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری روزی میں حلال اور حلت اور ہماری روزی میں خیر و برکات عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کا خاتمہ ایمان پہ فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ جو مریض ہیں یا اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما. یا اللہ جو مرحوم مرحومہ گزر چکے ہیں تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول فرما. موت کے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.